بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیہقی اپنے سنن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سہل ابن سعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے، سخی ہے، یحب الکرم، سخاوت کو پسند کرتا ہے، سخاوت سے محبت رکھتا ہے، ومعالی الاخلاق، اور اللہ تعالیٰ کو بلند اخلاق پسند ہیں، ویبغض السفسافہ، اور اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے برے اخلاق سے اور بد اخلاقی کو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کی ترتیب اس طرح سے بنا سکیں کہ ہم ہر وقت ان اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی ایسے کام میں، کسی ایسی عبادت میں مصروف رہے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ پھر وہ ایسے اعمال کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ پھر وہ ایسے انسانوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ جن سے اللہ رب العزت کو محبت ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے، ان کی صحبت اختیار کرے، ان کی ہم نشینی اختیار کرے، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے ایسے صاحب ایمان کی کوشش ہوتی ہے، میں ان جگہوں کو تلاش کروں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان جگہوں پر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادتیں سر انجام دوں۔ اسی طرح سے صاحب ایمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، لہٰذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان اوقات کی تلاش میں لگا رہے، ان اوقات کو پا لے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور پھر ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادات میں لگاتا ہے۔ لہٰذا صاحب ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحے کسی نہ کسی شکل میں اللہ رب العزت کو محبوب اعمال یا محبوب انسان یا محبوب حالات یا محبوب جگہیں یا محبوب اوقات اسے میسر رہیں۔ اور اس کے لیے اگر ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ ہم ایسے نیک اعمال میں انوالو رہیں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے رہیں، اور ایسے وقت ہمیں ملتے رہیں جس سے ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنی زندگی میں موت سے پہلے کچھ کر جائیں۔ تو اس کے لیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں کافی ایک طویل فہرست مل جاتی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ ایک طویل فہرست عطا کی ہے، تاکہ اس میں سے جو کام ہم کر سکیں، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب طریقے ہم اختیار کر سکیں، آسانی سے وہ کر لیں۔ تو یہاں آج ہم چند ایک کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر محبوب دین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب دین کون سا ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب دین دین اسلام ہے، جس میں سہولت پائی جاتی ہے اور جو توحید پر مبنی ہے، توحید پر مشتمل ہے۔ تو اللہ رب العزت کو محبوب ترین دین، اللہ تعالیٰ نے ادیان پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے یہودیت جیسا دین بھی نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسائیت جیسا دین بھی نازل فرمایا، اور یقیناً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی دین آئے ہوں گے، لیکن ان تمام ادیان میں سے، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دین کو پریکٹس کرنے والے مسلمان ہیں، ان تمام ادیان میں سے اللہ رب العزت کو جو دین پسند آیا
بہت زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اور لفظ محبوب آپ سمجھتے ہیں یعنی جس دین سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، جو کہ سہولت پر مبنی ہے اور جو توحید پر مشتمل ہے۔ ایسی توحید جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک رائی برابر بھی پسند نہیں ہے۔ اور پھر ایسا دین اسلام جس سے اللہ رب العزت محبت رکھتے ہیں کہ جس میں آپ اور میں مکمل طور پر یکسو ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ رب العزت کی طرف ہمارا رخ ہو جاتا ہے، ہماری تمام کوششیں، ہماری تمام عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتی ہیں، اور باقی تمام ادیان کو ہم چھوڑ کے دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک دین اسلام کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ سہولت اور آسانی پر مشتمل دین ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری سہولیات دیں، بہت ساری آسانیاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہاں ایک سیشن لیا تھا جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جو یہودیوں کا دین ہے، اس میں جب کسی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، پیشاب ان کے کپڑوں پہ لگ جاتا، تو ان کی پاکیزگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ قینچی سے کپڑے کا اتنا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا، جبکہ ہمارے دین میں یہ ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اس کو دھو لیں تو وہ کپڑا پاک اور صاف اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال ہم نے سیکھی کہ عبادات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری سہولیات دے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دوسرے ادیان کے ہاں جو روزے کا تصور ہے وہ دیکھیں اور پھر اسے اسلام کے روزے کے تصور سے کمپیئر کریں، تو اسلام میں جو روزے کا تصور ہے وہ آسان ترین ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نمازوں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، لیکن جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لیٹ کر بھی نماز پڑھنے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر لیٹ کر اشارے سے بھی پڑھنے کے قابل ہو تو وہ اشارے سے پڑھنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ سفر کی حالت میں کس طرح مسافر کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اور بہت بڑی آسانی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے سیکھا تھا کہ یہودیوں کے ہاں طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کی خواتین کو مخصوص ایام آتے تھے تو ان کی خواتین اپنی فیملی لائف کو ترک کر دیتی تھیں، وہ گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں، بلکہ گھر کے پیچھے الگ سے ایک ٹینٹ ان کے لیے لگا ہوتا تھا، اور وہ اپنے 7 دن یا 10 دن یا 3 یا 5 جو بھی ان کے مخصوص ایام کے دن تھے وہاں گزارتی تھیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ آج اگر ہمیں بھی یہ پریکٹس کرنا پڑے تو ہمارے لیے اپنے گھروں کو رن کرنا کتنا مشکل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا دین جو اللہ رب العزت کو محبوب ترین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں یہاں پر آپ سے شیئر کر رہی ہوں، باب الدین یسر، کہ یہ جو دین ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین دین ہے وہ اسلام کا دین ہے، جو نرمی اور سہولت پر مشتمل ہے اور توحید پر مشتمل ہے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، اور یہ سنن الترمذی کی حدیث ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ان اللہ امرنی، بے شک میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان اقرأ علیک القرآن، کہ میں تم پر قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ فقرأ علیہ، پھر ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائیں، لم یکن الذین کفروا، اور اس میں آگے جا کے فرمایا اس کی تشریح میں، ان ذات الدین عند اللہ الحنیفیۃ المسلمہ، اللہ رب العزت کو محبوب ترین دین یہ دین اسلام ہے جو توحید پر مشتمل ہے اور اس میں آسانیاں عطا کی گئی ہیں۔ لا الیہودیۃ، نہ تو اللہ تعالیٰ کو یہودیت محبوب ہے، ولا النصرانیۃ، نہ نصرانیت محبوب ہے، ولا المجوسیۃ، نہ مجوسی دین محبوب ہے۔ من یعمل خیرا فلن یکفر، ہاں اگر ان میں بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کو جو محبوب ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ محبوب ترین لوگ، مومنوں میں سے محبوب ترین۔ ایک کیٹیگری ہے مسلمان، اگلی کیٹیگری ہے جو اس سے چھوٹی ہو جاتی ہے مومن،
اور مومنوں سے اگلی کیٹیگری ہے بہترین مومن۔ آپ نے کئی احادیث ایسی پڑھی ہوں گی، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو لفظ خیرکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ احادیث کلیکٹ کر لیں۔ مومنوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت بہت محبت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ سے شیئر کر رہی ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ تو یا قرآن سیکھنے والے بن جائیے یا سکھانے والے بن جائیے، اور اگر دونوں ہی بن جائیں کہ سیکھتے بھی جائیں اور سکھاتے بھی جائیں تو پھر آپ کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اس حوالے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ بہترین مومنوں سے محبت جو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں وہ میں پوائنٹ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ مسلم اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ، ایک اور کیٹیگری بہترین مومن کی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب العبد، اپنے اس بندے سے بہت محبت رکھتا ہے، اس صاحب ایمان سے بہت محبت رکھتا ہے جس کے اندر 3 کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ کوالٹیز ہیں التقی، جو متقی یعنی کہ تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ الغنی، جو بے نیاز ہوتا ہے، جس کے دل میں لالچ نہیں ہوتا، جو کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھتا، جو کسی کے مال سے بے نیاز ہوتا ہے، جو دوسروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا اور شمار نہیں کرتا، جو ہر وقت دوسروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تیسری کوالٹی بیان فرمائی الخفیو، جو چھپا ہوا ہے، جسے کوئی بھی نہ پہچانتا ہے، نہ وہ کوئی بہت زیادہ مشہور ہے، نہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر اگر آپ ان 3 کوالٹیز پر نظر ڈالیں تو یہ دراصل اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو اس کے زاہد ہونے یعنی دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو مومن جس سے اللہ رب العزت محبت رکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت شہرت کے لالچ میں لوگوں نے کتنی تباہی کر رکھی ہے، اپنے دین ایمان کی بھی اور دوسروں کے دین ایمان کی بھی۔ تو یہ جو شہرت کی محبت ہے یہ دنیا داری کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسا شخص لالچی ہے، وہ لالچ رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ کو محبوب بندے اپنی شہرت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا داری کی تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، کسی سے قرض لے کر زندگی میں پرتعیش قسم کی لائف اڑاتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ بہترین اخلاق ہیں جو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندے کے بارے میں پسند ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو محبوب عبادتوں میں سے کون سی عبادتیں ہیں؟ یعنی اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ مجھے عبادتیں کرنی ہیں تو سب سے زیادہ اٹینشن، توجہ کے ساتھ مجھے کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادتیں فرائض ہیں۔ یعنی اگر ہم نے اپنی فرض نماز کو انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھا اور وقت کے ساتھ پڑھا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ سخت مشکل ترین جو جہاد ہے وہ فرض نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے حسن عبادت کی اہمیت ہے، کثرت عبادت کی اہمیت نہیں ہے۔ کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر، کوالٹی میٹرز۔ تو پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کو جو محبوب عبادتیں ہیں ان میں ہمارے فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں۔ ہمارے فرض بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے فرض نمازیں ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے اس کے بعد نمبر 2 پہ نوافل کا درجہ آتا ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو وسیلہ ہے، جو مین ہے، وہ یہ ہے کہ جو فرائض میں نے اس پر
ڈالے ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اور میرا بندہ جب اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نوافل کی بھی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو فرسٹ ہماری پریفرنس ہونی چاہیے کہ ہمارے فرائض اچھی طرح سے ادا ہوں، اور فرائض سے کیا مراد ہے؟ فرض نمازیں جو دن میں 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہیں، ہماری فرض زکوٰۃ احسن طریقے سے ادا ہونی چاہیے، ہمارے فرض صدقات، اور اس کے علاوہ ہمارے فرض روزے، اور پھر اس کے بعد جب فرائض کی فہرست اوور ہو جائے تو پھر ہم نوافل سے اپنا مزید اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تہجد بھلے پڑھے نہ پڑھے، پہلے اپنی فرض نمازوں کو سیدھا اور صحیح کر لیا جائے، ان میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اور ان کی روح کے ساتھ ان کو ادا کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت کو جو محبوب عبادتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، احب محبوب ترین۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان کو وقت پر ادا کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین اذان ہونے سے پہلے وضو کر کے نماز کے انتظار میں لگ جاتے تھے۔ پھر سوال کیا ثم ای، اس کے بعد کون سا محبوب ترین عمل ہے؟ یعنی دوسرے نمبر پر جو آتا ہے، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے حق کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر جب زمین والوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ان احکامات کا آغاز والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ یعنی روئے زمین پر جو ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یا حقدار ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک، اچھا سلوک۔ قال ثم ایو، سوال کیا گیا آپ سے اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد۔ قال حدثنی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاتے چلے گئے، ولو استزدتہ، اگر میں آپ سے اور سوال بھی کرتا، لزادنی، تو آپ مزید بھی مجھے ایکسپلین کرتے چلے جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے؟ آپ نے فرمایا ادومہ وان قل، وہ جو کنسسٹنسی کے ساتھ ہر روز ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ نیک عمل جو لگاتار کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ اسے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اسکیجول کو بہت سوچ سمجھ کے ترتیب دینا ہے، اور اتنے کام جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ کر سکتے ہیں، یا وہ عبادتیں ہیں جو ہم روزانہ کر سکتے ہیں، ان کو ہم روزانہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بیان کی ہے سنن ابی داؤد میں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ صبح فجر کی نماز میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر پوچھا، اشاہد فلان، کیا فلاں شخص اس وقت حاضر ہے؟ قالوا لا، آپ سے کہا گیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے ایک اور شخص کا نام لے کر پوچھا، اشاہد فلان، کیا فلاں شخص ہمارے ساتھ موجود ہے؟ قالوا لا، آپ کے ساتھیوں نے جواب دیا نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہاتین الصلاتین، یہ جو دو نمازیں ہیں، یعنی فجر کی نماز اور جو عشاء کی نماز ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین، یہ منافقوں پر بھاری ترین نمازیں ہوتی ہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر تمہیں پتہ چل جائے ان دو نمازوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے،
ان دو نمازوں کے اجر و ثواب کتنے زیادہ ہیں، لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، تو تم ضرور ان نمازوں کے لیے آؤ اور ان کو مس نہ ہونے دو، حتیٰ کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی آنا پڑے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ، اور نماز میں بھی جو افضل ترین محبوب ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ پہلی صف ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، یہ جو فرض نماز میں تمہاری پہلی صف ہوتی ہے یہ فرشتوں کی صف کی طرح ہوتی ہے۔ فرشتوں کی صف کی طرح سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پہلی صف اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی پہلی صف اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتی ہے۔ تو جو لوگ فرض نمازیں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ سے پہلی صف میں قریب ہوتے ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ وہ صف جو انسانوں نے دنیا میں بنا رکھی ہے، روئے زمین پر مسجد میں بنا رکھی ہے، اس کا قرب اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ہے جتنا عالم بالا میں فرشتوں نے اپنی پہلی صف بنا کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کہ پہلی صف اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، لَابْتَدَرْتُمُوهُ، تو تم بڑھ چڑھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ وَإِنَّ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر فرض نماز ادا کرنا زیادہ فضیلت والی ہو جاتی ہے بنسبت اکیلے کے۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ، اور اگر وہ دو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے، یعنی 3 لوگ ہو جاتے ہیں، تو وہ نماز اور بھی زیادہ فضیلت والی اس کی ہو جاتی ہے اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ وَمَا كَثُرَ، اور جتنی تعداد بڑھتی چلی جائے، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، تو وہ اللہ رب العزت کو اور زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دو نمازوں کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، یہ منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کو ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کر دے، یہ جان لیجئے کہ اس نے اپنے آپ کو نفاق سے پاک کر دیا، کیونکہ یہ دو نمازیں انسان کے وجود کو، مسلمان کے دل کو منافقت سے پاک کر دیتی ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ منافق نہ رہے اور اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں جو بھی تھوڑی بہت منافقت ہے اس کی بھی صفائی ہو جائے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ تو یہ ہے چوتھا پوائنٹ کہ اللہ رب العزت کو محبوب عبادتیں کون سی ہیں۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین عبادتیں ہیں ان میں ہے صلاۃ الوتری، وطر کی نماز۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حمام ابن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، الا واحدا، یعنی 100 سے ایک کم، من احصاها، جس نے ان کو کاؤنٹ کر لیا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حمام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ وتر، اللہ تعالیٰ وطر ہے، یحب الوتر، وطر سے محبت رکھتا ہے۔ اور مومن کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ رب العزت کو محبوب عبادتیں کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک صلاۃ الوتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عبادتوں میں سے ایک ہے۔ 6 نمبر پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو محبوب عقائد کون سے ہیں، عقیدے کی بات کر لیتے ہیں۔ الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ورسولہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، والجہاد، اور جہاد، والحج المبرور، اور حج مبرور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، وبر الوالدین، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔
صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر پر ایمان لانا۔ قیلہ، پھر پوچھا گیا، ثم ماذا، پھر کون سا عمل محبوب ترین ہے اللہ تعالیٰ کو؟ قال، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ قیلہ ثم ماذا، پھر آپ سے سوال کیا گیا پھر کون سا؟ قال، آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ 7ویں نمبر پر دیکھیے، اب رویوں اور عادات کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے سیشن کے سٹارٹ میں شیئر کیا کہ صاحب ایمان کو ہر وقت اس بات کی طاق میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کون سے اعمال محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سے انسان محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سے حالات محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سی جگہ محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کون سے وقت اور زمانے محبوب ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو 7ویں نمبر پر دیکھیے کہ بات کرتے ہیں انسانی رویوں کی، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں بہترین اخلاق، بہترین اخلاقی رویے، اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ راستے سے گزرتے ہوئے شخص نے اذیت والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کو بہترین اخلاق بہت محبوب ہیں۔ سنن ابن ماجہ، بہت ساری مثالیں ہیں، احادیث ہیں، صرف ایک یا دو یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فجاءہ رجل من الانصار، تو آپ کے پاس انصار میں سے ایک شخص آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، ثم قال، پھر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای المؤمنین افضل، مجھے بتائیے افضل ترین مومن کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جو بہترین اخلاق والے ہیں، جن کے رویے، جن کی عادتیں بہت اچھی ہیں، لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ان سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قال، پھر پوچھا فأی المؤمنین اکیس، مومنوں میں سے عقل مند ترین کون ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ پہلے پوچھا افضل ترین کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر سوال کیا اور عقل مند ترین کون ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، دی موسٹ وائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکثرہم للموت ذکرن، جو موت کو اکثر ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ قدم اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کا مجھے کیا جواب دینا ہوگا کل کو، ہر وقت اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عقل مند ترین مسلمان ہیں، اکثرہم للموت ذکرن، جو موت کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کے لیے بڑی اچھی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ اولئک الاکیاس، یہ مومنوں میں سے عقل مند ترین لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم، تو مومنوں میں سے بہترین مومن پھر کون ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو محبوب رویے اور عادتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک اور رویہ یا عادت جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن سہل ابن سعد الساعدی، سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فقال، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، اذا انا عملتہ احبنی اللہ، میں اسے کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، واحبنی الناس،
اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وازہد فیما فی اید الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، یحبوک، وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ زہد کا مطلب کیا ہے اور زہد کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 پرندے لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک میرے لیے تیار کر دو اور ایک اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو ملازم نے لے جا کے وہ سنبھال دیا کہ کل دوبارہ آپ کو پیش کر دوں گا۔ اگلے دن جب اگلا پرندہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے پھر تیار کر کے پکا کے لے آئے ہو، میں نے تو تم سے کہا تھا اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ میں کبھی کل کے لیے نہیں سوچتا، میرا خالق اور مالک مجھے ہر روز کا رزق عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا سے بے نیازی کی مثال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زہد کے حوالے سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا داری اور دنیا کی چیزوں کے لیے کوئی رغبت یا طمع یا لالچ کی جو آپشنز ہیں وہ کبھی اویل نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب آپ کو یہ آپشن دی گئی کہ آپ قریش کے قبیلے کے سردار بن جائیں، کسی حسین ترین خاتون کا نام لیجئے، ہم آپ کو اس سے بیاہ دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو اولاد دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کی ایک اور بہت بڑی مثال ہے کہ کھڑے قافلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ سارا مال اللہ کی راہ میں چلا گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اتنا نوازا تھا مال سے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے گھر سے جو سونا نکالا گیا اس کو کلاڑیوں سے توڑ توڑ کر کاٹ کاٹ کے آپ کے گھر والوں میں وراثت کی تقسیم کی گئی۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے، رائٹ؟ تو یہ زہد ہے، یہ بے رغبتی ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے دسترخوان بچھاتے تھے محتاجوں اور مساکین کے لیے، انواع و اقسام کے کھانے ان کے لیے رکھتے اور خود دسترخوان سمیٹ کے گھر آ کے، کیوں اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے محتاجوں اور مساکین کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینا چاہتے تھے، اور گھر میں آ کے، اور خلیفہ وقت ہیں، سرکے اور روٹی سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو یہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی مثالیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال ہی لے جاتے ہیں اور جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول۔ تو یہ چند مثالیں ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ دنیا سے زہد اور بے رغبتی کی مثالیں کیا ہیں اور بے نیازی کی مثالیں کیا ہیں۔ تو زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہو، دل میں نہ ہو۔ یہ دنیا برتنے کی چیز ہے، اس کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا جائے۔ پھر دیکھیے بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت کو محبوب ترین رویوں، طریقوں اور عادتوں کی، تو 9ویں نمبر پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ عادت کے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، صبح و شام کے اذکار اللہ رب العزت کا ذکر ہے، ہر موقع پر مسجود دعاؤں کو یاد رکھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، آئینہ دیکھتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ساری مختلف ذکر کی مثالیں ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے اس کو کثرت سے کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ترمذی کی روایت ہے عن عبداللہ ابن یسر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال، عبداللہ ابن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ان شرائع الاسلام قد کثرت، اسلام میں تو بہت ساری باتیں سکھائی گئی ہیں، کثرت علیہ، اور مجھے بہت زیادہ لگتی ہیں، فاخبرنی، مجھے کوئی ایک بشیء، ایک بات سکھا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، اتشبث بہ، زیادہ باتیں نہیں، بس ایک مجھے بتا دیجئے اور اس سے میری نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ قال، فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر لمحے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔
آپ کوئی کام کر رہے ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، گھر میں برتن دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، پودوں کو پانی لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ زبان کے اوپر ذکر چلتا رہنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والے مسلمان جنت میں ہنستے مسکراتے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ تو ایک چیز جو آسان سی، اس نے کہا کہ مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، اور اسلام میں تو ماشاءاللہ زیادہ باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ بہت ساری آپشنز ہیں تاکہ ہم اپنی کنوینئنس کے مطابق ان آپشنز کو اویل کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ سب نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ جہاں تک ذکر کی بات ہے تو اللہ کے ذکر میں سے محبوب ترین ذکر کی بات کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزانی، لیکن قیامت والے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، حبیبتان الی الرحمانی، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ذکر ہم کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو محبوب ترین اذکار میں سے ایک ہے۔ سمرہ ابن جندب کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلام، انسانی کلام میں سے چار کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10ویں نمبر پر دیکھیے اللہ رب العزت کو محبوب ترین سورت کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو محبوب ترین سورت ہے سورۃ الاخلاص، ہلکی پھلکی سی آسان سی سورت جس کو ہم ودن فیو سیکنڈز اس کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح روایت کے مطابق عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ میں انچارج بنا کے بھیجا۔ سریہ وہ جہاد ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے جگہ اپنے کسی ڈپٹی کو بھیجتے تھے، ورنہ وہ غزوہ کہلاتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ، یہ شخص اپنے ساتھیوں کی امامت کراتا تھا، اور جب امامت کراتا تھا تو ہر رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت کچھ کرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سورۃ الاخلاص میں ختم کرتا تھا، یعنی سورۃ الاخلاص ہر رکعت میں ضرور تلاوت کرتا تھا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس پلٹے، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، انہوں نے اس کی اس عادت کا ذکر کیا، اس روٹین کا ذکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ، اس سے پوچھو، لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ فَسَأَلُوهُ، تو لوگوں نے اس سے رابطہ کیا اور سوال کیا، اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، کیونکہ اس میں میرے رحمان کا ذکر آتا ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا، اس لیے مجھے بہت محبت ہے اس صورت سے، اس میں اللہ کا ذکر آتا ہے، میں اس کو ضرور تلاوت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے جا کے بتا دیجئے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت رکھے گا۔ 11ویں نمبر پر دیکھیے اللہ رب العزت کو جو محبوب چیزیں ہیں یا اعمال ہیں یا رویے اور عادتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان اصلاح کروا دینا۔ تو مسلمان لڑانے والا نہیں ہوتا، مسلمان ایک شخص کو دوسرے کے خلاف کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان اگر کہیں دیکھے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں یا ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں تو وہ ان کی صلح کروا دیتا ہے۔ تو ناراضوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا نیک عمل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ المعجم الطبرانی کی روایت ہے قال علیہ الصلاۃ والسلام لأبی ایوب، ابو ایوب سے انہوں نے کہا الا ادلک علی صدقۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسے یونیک صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں، یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا تصلح بین الناس، لوگوں میں صلح کروا دیا کرو، اذا تفاسدوا، جب ان کے تعلقات بگڑ جائیں،
جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، وَتُقَرِّبُ بَيْنَهُمْ، اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دو، اِذَا تَبَاعَدُوا، جب وہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں۔ تو میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آئیں، والدین اور اولادیں اگر ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آئیں، بہن اور بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آئیں، تو زندگی میں ہمارے اعمال نامے میں جہاں اتنے سارے صدقات کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم دور ہوتے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کر دیں، ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ 12ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین عادتیں ہیں ان میں سے ایک ہے التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، یعنی سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھنا، صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا۔ اور اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عدل و انصاف بہت محبوب ہے، اور اس کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا تو اس شخص نے اس بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو اس کو سائڈ پہ بٹھا لیا۔ ہم بھی ہو تو یہی کرے، گود میں اتنی جگہ نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، یا تو تم بیٹے کو بھی نیچے بٹھاتے یا پھر تم دونوں کو اپنی گود میں بٹھاتے۔ یعنی اس حد تک اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ اولاد کا حق پہلے ہے، اس لیے ان کا ذکر میں نے یہاں پہلے کیا۔ اسی طرح سے عدل و انصاف سے کام لیا جائے، آپ کے پاس جو جاب کر رہے ہیں، جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کے درمیان بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ورکرز ہمارے زیادہ قریب ہو کیونکہ وہ کام اچھا کرتے ہیں، جبکہ کچھ ورکرز ہمارے دل کے اتنے قریب نہیں ہوتے، یا ہمارا ذاتی رجحان کسی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اور اسی طرح سے اگر بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور جن پر بھی مسلمان کو ولایت عطا کی جائے، اختیار دیا جائے، اگر وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 کے مطابق ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لینے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ 13ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جگہوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جگہ ہے مسجد۔ مسجد میں خوب وقت گزاریں، وقت نکالیں کہ ہم مسجد میں بھی جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عبد الرحمن ابن مہران مولا ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر زمین کے جو ٹکڑے اور علاقے پسند ہیں وہ جن پر مسجدیں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ زمین کا ٹکڑا اور وہ علاقہ، زمین کی اتنی وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے جس پر مسجد پائی جاتی ہے۔ 14ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت کو محبوب ہے کون لوگ؟ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت سے کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو کہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں صبر کرنے والے۔ اللہ رب العزت محبت رکھتا ہے طاقتور مسلمان سے، طاقتور مومن سے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا جسم مضبوط ہے، جس کے پاس علم کی طاقت ہے اور جس کے پاس عمل کی طاقت ہے، اور جو اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور جس کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کی یاد دہانی کرانے کی طاقت ہے، اور برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی طاقت ہے، اور جو حق بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر، طاقتور مسلمان زیادہ بہتر ہے۔
زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ بہتری بھی ہے اس کے لیے کہ وہ بہترین مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے، من المؤمن الضعیف کمزور مومن سے۔ وہ مومن جس کے پاس علم کم ہے، وہ مومن جو حق بات کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، وہ مومن کہ جو جسمانی طور پر کمزور ہے، اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ مومن جس کا ایمان کمزور ہے، اللہ رب العزت کو ایسے کمزور مومن پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو طاقتور اور قوت والے مومن پسند ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ان نیک اشخاص کی ہمراہی اور صحبت اور ہم نشینی عطا فرمائے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت رکھتا ہے، اور اپنی ہر محبت پر ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے عمل کرنے کی اور اسے اپنے نامہ اعمال میں درج کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔